ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہمارے مہمان ہیں اعظم خان سواتی صاحب. سر آپ نے بریک سے پہلے پی 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 کی کرپشن کے بارے میں تو ہمیں کافی سنایا. آپ کو جے یو آئی ایف میں کرپشن نہیں نظر آئی؟ سر مجھے کوئی بتا دیں تاکہ میں جو ہے اس کو بھی شواہد کوئی بتا دیں. مطلب دیکھیں اس وقت جو ہے جو ساری چیزیں کرپشن تو اس حد درجے تک ہے تھرو آؤٹ سارے اداروں کے اندر کہ کلرک کی پوسٹ کے لیے آپ کو ہر صوبے کے اندر اور آپ کی فیڈریشن کے ہر صوبے کے اندر اور فیڈرل لیول کے اوپر آپ کو رشوت دینی پڑ رہی ہے. سر یہ چھوڑیں, مجھے یہ بتائیں, یہ کلرک کو چھوڑیں, آپ مجھے یہ بتائیے, یہ جے یو آئی ایف کے سربراہ ہیں, انہوں نے چھوڑ تو دی حکومت, لیکن ان کو آپ کہتے ہیں کہ آپ جب نائب ناظم تھے تو بھی آپ نائب ناظم کی پریویلیجز نہیں یوز کرتے تھے. آپ کی سینٹ کی تنخواہ بھی جو ہے وہ صدقے میں جاتی ہے. ناظم تھا سر, ڈسٹرکٹ ناظم تھا. جی ڈسٹرکٹ ناظم, ٹھیک. اور آپ کی سینٹ کی تنخواہ بھی صدقے میں جاتی ہے, آپ زکوٰۃ کرتے ہیں, آپ بڑے کام کرتے ہیں. آپ کے جو صدر صاحب ہیں جے یو آئی ایف کے, وہ منسٹر نہ ہوتے ہوئے منسٹیریل پرکس رکھتے ہیں, ان کے پیچھے وہی پولیس والے اور موبائل سب گھومتی ہیں. تو آپ جو نہیں کرتے وہ پورا کر دیتے ہیں سر. تو یہ بھی تو کرپشن کا بس بیلنس ہو گیا نا. پلس مولانا فضل الرحمان مائنس. میری اب گزارش سنیں نا جی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی اور یہ اچھا نہیں ہوگا کہ آپ مولانا صاحب سے جو یہ بات پوچھیں کہ ان کی پریویلیج ہے یا نہیں ہے, کیا ان کی پریویلیج جو ہے وہ قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہے. میں صرف اپنی بات کر سکتا ہوں, اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ یہ چیلنج کر رہا ہوں, پورے میڈیا, پورے آپ کے ناظرین, پوری حکومت, کہ آخر میں نے بھی تو اس کرپٹ حکومت کے اندر جو ہے 2 سال وزارت کی ہے. لیکن آپ کی جب اس کرپٹ حکومت کے اندر آپ ہی کے جو لیڈران تھے وہ اس کا حصہ تھے. وہ سر آپ اگر لیڈران کی بجائے دیکھیں نا, وزیر تو میں رہا نا جی. باقی وزیروں کی بات تو نہیں کہہ رہا میں جے یو آئی کے دوسرے وزیروں کی بات بھی نہیں کر رہا. آپ نے اس لیے چھوڑی جے یو آئی ایف؟ کوئی جواب تو دیں سواتی صاحب, آپ کی بات ہو گئی سر, کوئی یہ جواب تو دیں کیوں چھوڑی جے یو آئی ایف؟ باقی وزیر کرپٹ تھے اس لیے چھوڑی, فضل الرحمان صاحب آپ کو پسند نہیں تھے اس لیے چھوڑی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے یہ میرا چیلنج قبول کریں اور ان کی کرپشن کا کوئی ثبوت میرے پاس لے کے آئیں. میں سپریم کورٹ کو جانے کے لیے تیار ہوں. میں ایک دوسرا کیس لے کے جا رہا ہوں ویسے آپ کی اطلاع کے لیے. بے نظیر بوگس پروگرام جو ہے جس میں وسیلہ روزگار کے نام سے جس طریقے سے لوٹا گیا ہے ملک کو, میں آج کل وہ شواہد چیزیں جمع کر رہا ہوں اور آپ کے ناظرین کو بھی کہہ رہا ہوں کہ سینٹ کے الیکشنز آنے والے ہیں. کیا ایسا تو نہیں کہ آپ کو سینٹ کی سیٹ نہیں دی جا رہی تھی اس لیے آپ نے جے یو آئی ایف چھوڑی؟ آپ تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی کیا سینٹ کی سیٹ میرے لیے میرے ملک سے زیادہ ضروری ہے؟ کیا میرے ملک کی وفاقی وزارت, اگر میں اس وقت جو ہے منہ بند کرتا تو میں وزیر رہتا؟ کیا یہ ساری چیزیں آپ عمل کو کیوں نہیں دیکھتے؟ مطلب بجائے اس کے کہ یہ کیا سرائی کرنا کہ 3 یا 4 مہینے بعد میں کیا ہونے والا تھا, آخر میں یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ 2003 کے اندر میں انڈیپینڈنٹ سینیٹر بنا تھا. تو یہ کیا سرائیاں میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو مثبت طرف جو ہے وہ نہیں لے جائیں گی. یہ دیکھیں کہ قربانی کیا ہے. کیا اس شخص نے سینٹ کے اندر بحیثیت وزیر کے ایک سوال کے جواب میں پرائم منسٹر بیٹھا ہوا یہ نہیں کہا کہ میری اس حکومت جس میں میں وزیر ہوں, آپ کا موقف آگے آپ نے کیوں جے یو آئی ایف چھوڑی؟ اب اس طرف آتے ہیں کہ پختونخوا کی جو سیاست ہے آگے والے دنوں میں اگر آپ چاہے تحریک انصاف جوائن کریں نہ کریں, ابھی وہاں اے این پی کی حکومت ہے, اس سے پہلے فضل الرحمان صاحب کا کافی وہاں پہ جو ہے وہ اثر رسوخ تھا, ایم ایم اے کی حکومت تھی. اب جو نیکسٹ الیکشنز آ رہے ہیں وہ سینٹ کے الیکشنز ہیں, اس میں تو ظاہر ہے جس طرح کی آلریڈی کانسٹیٹیوشن ہو چکی ہے اسمبلیوں کی وہ انفلوئنس کرے گی. لیکن جو رائے عامہ ہے وہاں پہ, اور جو ڈرون حملوں کے بعد, نیٹو اٹیک کے بعد اے این پی کی پوزیشن اور فضل الرحمان صاحب کی پوزیشن اور عمران خان صاحب کی پوزیشن جو ہے اس وقت پختونخوا کی سیاست میں آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے؟ آپ کا تجزیہ چاہوں گا میں. میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اے این پی بات وہی ہے, اس کا ریکارڈ جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ میرے پاس ٹھوس شواہد نہیں, لیکن سارا میڈیا, سارا ورڈ آف ماؤتھ جو ہے وہ کرپشن کی بات کر رہا ہے, ان کی ان ایفیشنسی اور مس مینجمنٹ کی بات کر رہا ہے. لوگ خوش مس مینجمنٹ نہیں ٹھیک, لیکن پی ایم ایل این کے حوالے سے کیا خیال ہے؟
نہیں میں اس پہ تو آ جاؤں نا جی، پہلے اس کو تو ختم کرو جی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ANP چونکہ ہزارہ ڈویژن کے اندر تو ویسے بھی نہیں ایک آدھ سیٹ ہے اور جو ہے جس طریقے سے حاصل کی گئی ہے آپ کو معلوم ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ ان کا عوامی احتساب جو ہے ہوگا اگر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتے ہیں، اور ان کو بری طرح جو ہے تقریباً ہر جگہ سے شکست ہوگی. جیتے گا کون؟ سر میں آ رہا ہوں سب کا اپنے طور پہ. جب آپ نے کہا تو میں آپ کو اپنا ایک کارکن کی ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں. JUI بھی میرا خیال ہے کہ وہ اتنی سیٹیں جو ہے وہ نہیں لے کے جا سکے گی. شیرپاؤ صاحب جو ہیں کم از کم 3-4 ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے میرا خیال میں اچھی اکثریت سے آئیں گے. کیو لیگ جو ہے چونکہ مٹ رہی ہے. نواز شریف صاحب جو ہے چونکہ خیبر پختونخوا کے اندر ان کی جماعت اتنی مؤثر نہیں، ان کی سب سے جو بڑی جو فاؤنڈیشن تھی وہ ہزارہ ڈویژن تھی، اور تحریک ہزارہ کی وجہ سے وہ ٹوٹ چکی ہے. وہ بہت کم کس کے فیور میں ٹوٹی؟ اگر وہ ابھی جو ہے یہ ایک دیکھیں نا وہاں پہ 2 قوتیں اس وقت مرج ہو رہی ہیں. آپ اس سوال کا بالکل جواب دیجیے گا، بالکل اس طرف بھی آئے گا، لیکن میں ایک چیز ذرا کہنا چاہتا ہوں. آپ نے فیصلہ کر لیا ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنا ہے، آپ اس کو اناؤنس اس لیے نہیں کر رہے اس لیے آپ کو وہ VIP+ والی انٹری چاہیے جس طرح وہ شاہ محمود قریشی نے کری تھی نا. وہ سر مجھے نہیں یہ اگر میں کرتا تو بہت پہلے کرتا، مجھے بہت پہلے سے آفر تھی. سنیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہزارہ کے اندر جو ہے 2 قوتیں مرج کر رہی ہیں اس وقت. ایک ہے عمران خان اور دوسرا تحریک ہزارہ جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اور بڑا اچھا اثر رکھتی ہے. مطلب میں نے آپ کے ناظرین کے سامنے ایک تجزیہ کیا ہے، اپنا ذاتی تجزیہ ہے، یہ میرا ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر غلط ہو. نہیں سر میں تجزیے کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں نیون لیگ آپ سے یہ ساری سیاسی جماعتوں کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو تو آپ شروع کے 30 منٹ آپ نے ان کا بتا دیا کہ جی وہ کتنے کرپٹ ہیں، جہاز بیچتے ہیں 50 کروڑ روپے لگتے ہیں. آپ ان کو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ بھی ذرا مل لیجئے، آپ مفاہمت کر لیجئے. آپ نے نون لیگ کا بتایا تو آپ نے بتایا خیبر پختونخوا کی سیاست میں وہ تو کافی کمزور ہیں. ہزارے وال کے اندر ان کی جگہ تھی وہ بھی ٹوٹ گئی تحریک صوبہ ہزارہ کے بعد. آپ نے ANP کا بتایا کہ وہ تو بہت ہی کرپٹ ہیں. آپ نے عمران خان کے حوالے JUIF کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. سر اب MQM کو آپ جوائن کرنے سے رہے، لہٰذا بڑی جماعتوں میں یا ابھرتی ہوئی جماعتوں میں ایک عمران خان صاحب ہی ہیں اور آپ اس طرف ہی جائیں گے اگر آپ ایک منتظم سیاست کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ آرگنائز پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. اور آپ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بتانا کیوں نہیں چاہ رہے. آپ نے تو خود ہی جواب دے دیا اس سوال کا کہ وہ جلسہ میرا یہ خیال ہے کہ سوال بھی آپ نے کیا اور جواب بھی آپ نے دے دیا. اور ابھی تک میری عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا جلسہ کدھر کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں ملاقات ہی نہیں ہوئی. یہ تو نوٹ کریں، وہ کہہ رہے ہیں ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے خان صاحب سے ابھی. یہ اچھا نہیں ہوگا کہ کم از کم جو ہے میں ملاقات کر کے اور اگر میرے کوئی آبجیکٹیو واقعی ہیں نہ جوائن کریے گا اور وہ ملک سر مل تو لیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر یہ اب بتائیں، آپ نے پختونخوا کی سیاست پہ جب بات کی تو آپ نے JUIF کا نہیں بتایا. فضل الرحمان صاحب کی مقبولیت میں آپ اضافہ دیکھ رہے ہیں، گھٹتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. ANP تو نیچے آ رہی ہے یہ لوگ کہتے ہیں پہلے سے. مطلب پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی کیونکہ انکمبنٹ فیکٹر ہے. PML نون کا آپ نے صحیح تجزیہ کیا کہ ہزارہ میں ان کی مقبولیت تھوڑی کم اور عمران خان کی تھوڑی بڑھ رہی ہے، وہ بھی ہم مان لیتے ہیں. اب فضل الرحمان کا بتائیے. اور PML کیوں نے کوشش کی تھی سر بیچ میں ہزارہ کے علاقے میں اپنی کچھ جو ہے وہ جمانے کا اور PML نون کی جگہ لینے کی کوشش کی تھی، وہ کوشش کیا کامیاب ہوئی کسی بھی حد تک؟ میرے خیال میں ایک آدھ جگہ جو ہے وہ مطلب میرا خیال ہے کہ وہ اب ان پروسیس ہیں کہ وہ نون لیگ کے اندر جائیں گے یا کسی دوسری جماعت کے اندر جائیں گے. لیکن اب ان کا انڈیپینڈنٹ یا کیو لیگ جو ہے، یہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے اور مثبت وہ ہے، مطلب میں منفی طور پہ نہیں کہہ رہا، لیکن ان کو اپنے طور پہ انفرادی طور پہ کیو لیگ کو لے کے آگے چلنا یا کیو لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا میرے خیال ہے یہ کوئی مشکل جیسی بات ہوگی. کیو لیگ ضرور جو ہے ہزارہ کے اندر ہے اور وہ چند سیٹیں بھی لے گی. اگر ان کا الائنس جو ہے کسی اور جماعت کے ساتھ نہیں ہوتا، مطلب یہ کسی اور جماعت کے اندر مرج نہیں ہوتے، تو تھوڑی سی سیٹیں لے گی. اور اسی طریقے سے JUI آپ کا بٹگرام ہے، آپ کا کوہستان ہے، مانسرا ہے، اس میں ان کی بڑی اچھی پہچان ہے، بڑی اچھی فالوئنگ ہے.
اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہاں سے لے کے آئیں گے. جنوبی اضلاع میں بڑی بنو ہے, ڈی آئی خان کے جتنے ہیں اس کے اندر جو ہے ان کا بڑی اچھی فالوئنگ ہے. اسی طریقے سے چترال ہے, مطلب مختلف پاکٹس کے اندر جے یو آئی ابھی بھی بہت بڑا سیاسی جماعت کی حیثیت سے جو ہے میٹر کرتی ہے. آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے جی. مذہبی جماعت کے میٹر کرتی ہے سر. ایک صوبائی جماعت کے یہاں پر اور بلوچستان کے اندر جو ہے ان کی حیثیت برقرار رہے گی, اور ایک پولیٹیکل جماعت کی حیثیت سے ہمیشہ ان کو پذیرائی ملتی رہے گی. یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے. سر آپ فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو پاکستان کے مستقبل کی سیاست سمجھتے ہیں؟ یہ مذہب کے نام پہ یا کنزرویٹو ووٹ بینک کو ایکسپلائٹ کرنا ایک میاں ایک بیوی کے ساتھ, یہ جو ان کی تھاٹ پروسیس ہے اور ان کی سیاست ہے, آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ جو عمران خان صاحب کو کہا تھا نا سر, اب جب میں نے یہ اچھی بات نہیں ہوگی کہ میں نے یہ جماعت جو ہے ابھی چھوڑ دی ہے جی, اور یہ اچھی بات نہیں ہوگی کہ اتنے بڑے زیر سیاست دان ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب. تو اگر یہ سوال جو ہے, اور آپ ملتے بھی رہتے ہیں, مجھے ذاتی طور پہ اس بات کا علم ہے, تو آپ ان سے یہ ذاتی جواب کر دیں تو میرا خیال ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دلائل کے بعد آپ ان کے سیاسی نظریے کے بارے میں بتا دیں. سر میں آپ کو نہیں, میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں, آپ کو یہ سیاسی نظریہ پسند ہے جو اسلام کے نام پہ سیاست کرتا ہے, چاہے وہ کس کا بھی ہو؟ دیکھیں, سیاست تو نہیں, ان کا تو مطلب ہے کہ دینی سیاسی جماعت ہے, اور اسلام کے نام پہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ ہمارا دین ہے, ہم سب کا دین ہے, ہماری زندگی کا حصہ ہے. تو کوئی ایسی بات تو نہیں کرتے کہ جو دین سے الگ ہے, یا آپ جو ہے اگر دین سے الگ جو ہے یہ سیاست کو کر دیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز رہ جاتی ہے, چنگیزی رہ جاتی ہے. تو اس پہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں انگلی اٹھانے کا جو ہے, یا ایک منفی جو ہے وہ کوئی چیز ایسی چیز میں نہیں دیکھ رہا. مورل سے الگ اگر سیاست کو کر دیں تو شاید چنگیزی رہ جاتی ہے. ان کا اپنے ایک سیاست کا بہت بڑا ایک نام ہے اور ایک اپنا سٹائل ہے, اور یہ ساری باتیں اگر میرا خیال ہے آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کریں تو میرا خیال ہے یہ بہتر ہوگا. اچھا, یہ طالبان کے بننے میں جے یو آئی ایف کا ہاتھ آپ کو کچھ پتہ ہے اس کے بارے میں؟ مولانا صاحب کہتے ہیں یہ تو سارے بچے, میں ان سے مذاکرات کرا سکتا ہوں. سواتی صاحب تو امریکہ سے ہیں جی, وہ لیکن آپ کو اس سیاسی جماعت کی تاریخ میں یہ سب اچھا لگا؟ دیکھیں جی, میں تو 2001 کے اندر جو ہے پاکستان آیا ہوں. نہیں, اس سے پہلے تو سر تاریخ تو ہے نا, میں نے تاریخ تو ہے نا جس سیاسی جماعت میں آپ نے شمولیت اختیار کری, اس کی تاریخ تو بڑی زبردست ہے. آپ کون سے طالبان کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو کون سے طالبان کی بات کریں جو ہم پہ حملے کر رہے ہیں, جو افغانستان کے اندر ہیں؟ سر میرے خیال میں دونوں ایک ہی طرح کے ہیں, اور جو افغانستان بھیجے تھے اور جو واپس آ گئے واپس آئیں گے. یہ آپ کا ایک ہی طرح کے کس طرح؟ یہ آپ کا جو اٹیک وہاں کر رہے ہیں اور جو اٹیک یہاں کر رہے ہیں, they're from the same ideology, we created both of them. Yes, but ایک پاکستان پہ اٹیک کر رہے ہیں اور ایک افغانستان پہ کر رہے ہیں. ایک سے اب ہم نے ٹروس کر لیا, اس لیے پاکستان پہ وہ ابھی فی الحال اس لیے رحمان ملک صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سعدی صاحب جی فرمائیے. بہرحال یہ ڈوین آپ کر سکتے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو طلباء یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں, بہت سارے مساجد اور مدارس کے اندر جو ہے یہ طالب علم ہیں, تو سر پختونخوا کی آئیڈیالوجی جو ایک تھاٹ پروسیس ہے وہاں کے سٹیزن کا, نوجوان کا, وہ پچھلے 8-9 سال کی خانہ جنگی کے بعد کچھ تبدیل ہوا ہے. کچھ طالبان کی طرف رویے سخت ہوئے ہیں, کچھ امریکہ کی طرف رویے نرم ہوئے ہیں, یا دونوں کی طرف سخت ہوئے ہیں. پاکستان فوج کے حوالے سے کیا سوچ ہے اس وقت پختونخوا کے نوجوان کی, پختون نوجوان کی؟ میرا یہ دیکھیں, جہاں پہ یہ ڈرون حملے آ رہے ہیں, جہاں پر یہ آرمی آپریشن ہے, ظاہر ہے کہ اس سے چونکہ عام آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے, اور یہاں جتنے سینیٹر, چونکہ میں قبائل میں تو رہتا نہیں, میں تو مانسرے میں رہتا ہوں, وہاں آپریشن بھی نہیں ہوا, سوات میں میں نہیں رہتا, تو پتہ تو ہوگا سر. تاثر تو اچھا نہیں ہے جی, تاثر اچھا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی سینیٹر یا پارلیمنٹیرین سے ہم ملتے ہیں, تو جب عام آدمی کی زندگی جو ہے وہاں پہ اجیرن ہو چکی, جب وہاں سے ڈسپلیس ہو گئے, تو اور ان کی اپنی جو who do they blame? پاکستان آرمی, طالبان یا امریکہ؟ الزام کس کو کہاں ٹھہراتے ہیں وہ؟ دیکھیں, ان کا مرکز تو بہرحال امریکہ ہے, کہ اگر امریکہ جو ہے افغانستان میں نہ بیٹھا ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فال آؤٹ ہیں اس کا. سر کیا کوئی نوجوان وہاں یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر اسامہ بن لادن کو ہم نے اس وقت دے دیا ہوتا تو نہ افغانستان پہ حملہ ہوتا, مطلب وہ لوگ طالبان نے
اگر طالبان نے اس وقت اسامہ بن لادن کو دے دیا ہوتا تو نہ افغانستان پہ حملہ ہوتا نہ پاکستان پہ. کوئی ابھی تک ایسے سوچتا ہے کہ شاید غلطی کی اسامہ بن لادن کے لیے دو ممالک کو اتنی تکلیف سے گزارنا؟ میں یہ تو خیر جی جواب وہ دے سکتے ہیں، لیکن نہیں آپ کا کیا خیال ہے وہ سوچتے ہیں؟ اسامہ نہیں، میں آ رہا ہوں. کسی طرح بھی اسامہ بن لادن یا اس کی تنظیم جو ہے یہ پاکستان کے لیے یا ملک اسلام کے لیے تو بہتر نہیں ہو سکتی جی. اس میں کوئی شک کی بات تو نہیں ہے کہ پختونخوا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں. نہیں، میں آپ کی سوچ کی بات نہیں کر رہا، میں پختونخوا کے نوجوان کی سوچ کی بات کر رہا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے. سر جماعت اسلامی نہیں سمجھتی تھی جب آپ آئے تھے نئے پاکستان، تو ایم ایم اے آپ نے بنائی تھی ان کے ساتھ مل کے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے. جماعت اسلامی کے کافی جو اراکین ہیں وہ ٹی وی پہ آگے کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا جہادی تھا اور اس کو آپ نے شہید کر دیا، اور ابھی بھی وہ افغانستان کے جو جنگجو ہیں ان کو وہ بھی جہادی کہتے ہیں. وہ تو میرے خیال سے آپ کی بھی رائے ہے، وہ پتہ نہیں آپ کلیریفائی کر دیں. لیکن سر میرا یہ خیال ہے کہ ایم ایم اے میرا خیال ہے کہ میں ایم ایم اے جو تھا، ایم ایم اے جو بنی تھی مجھ سے پہلی بنی تھی، جس طریقے سے بنی تھی اس کا بھی مجھے علم نہیں. اور جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو میں اس لیے آن نہیں کر رہا کہ میں اس سے ناواقف ہوں کہ ہمارے اسٹیج کے اوپر جو ہے یہ کوئی کہے کہ ایک ایسی تنظیم کہ جس نے پورے ملک پاکستان کو جو ہے ایک عذاب میں ڈال دیا ہے، آپ اس کا کہیں کہ وہ اچھی تنظیم ہے اور لوگ اس کو اون کریں. ٹھیک ہے سواتی صاحب، وہ اصل میں مقصد یہ تھا جاننا کہ اس دن اور آج کے دن میں کیا ایک پختون نوجوان جو پختونخوا کا رہائشی ہے اس کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ان کے بازاروں میں، ان کی مساجد میں بم پھٹتے ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہوتی ہے، وہ ڈسپلیس ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا سب سے پہلے تو وہ الزام کا نشانہ امریکہ کو بناتے ہیں، لیکن طالبان کے حوالے سے ان کی سوچ کیا کوئی مختلف ہوئی ہے 8 سال میں؟ چلیں القاعدہ کو آپ کہتے ہیں وہ نہیں پسند کرتے، امریکہ کو وہ الزام دیتے ہیں، طالبان اور پاک فوج کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں یہ بتائیں. دیکھیں آپ دو باتیں کر رہے ہیں نا جی. آپ اگر طالبان جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ پٹھانوں کی بات کرتے ہیں اور جو افغانستان کی طرف ہیں، تو ان سے تو ہم چاہیں گے کہ وہاں پہ امن ہو تاکہ ہمارے ملک کے اندر امن ہو. آپ اگر آرمی کی بات کرتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ آرمی نے جو سوات آپریشن کیا اور اتنے بڑے دہشت گردوں کو وہاں سے مارا یا ان کو بھگایا اور لوگوں کو آزاد کیا، لیکن اس کے فال آؤٹ ضرور ہیں کہ جو لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہوئے، ان کی پراپرٹی ڈیمیج ہوئی، ان کی زندگی جو ہے نئی ایک زندگی انہوں نے شروع کرنی، تو ظاہر ہے کہ ان کو وہ خوشی تو پھر حاصل نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ آرمی کو کہتے ہیں کہ آرمی کی وجہ سے ہوئی ہے. سر اب اس ساری چیز کو سمیٹیں کس طرح؟ ہر ایک ایکشن یہ تو یہ تو بالکل سکیٹر ہو گئی ہے نا یہ چیز. ابھی اس وقت سلوشن نظر نہیں آتا. اینڈ گیم افغانستان کا امریکہ کی نظر میں کیا ہے وہ تو ہم سمجھ پاتے ہیں. ہمارے لیے اینڈ گیم کیا ہونا چاہیے؟ سر ہمارے لیے اینڈ گیم یہ ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ذاتی بات کر رہا ہوں، کہ امریکہ سے جس قدر جان چھڑائی جائے، اس کے مفادات سے اپنے آپ کو جس قدر دستبردار ہم ہوں، اس کی پالیسیوں سے جس قدر جلد جو ہے ہم دستبردار ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ملک میں یہ امن کا ضامن ہے. اور اگر ہم نے پہلے کوئی غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، امریکہ کو ہم نے سر خدافظ کہہ دیا، ہم پہ سینکشنز لگ گئے، طالبان ہر طرح کے ابھی بھی ہمارے ملک میں ہیں، انڈیا سے ہمارے اگر تعلقات ابھی بھی، کیوں ہم پہ دیکھیں نا، کیوں ہم پہ سینکشن لگیں گے؟ کیا امریکہ کو خیر آباد کہنے سے ہم اچھے تعلقات نہیں رکھ سکتے؟ آپ بتائیں ممکن ہوگا؟ دشمنی کی حد تک آئیں؟ ممکن ہوگا آپ کہتے ہیں کہ اچھے تعلقات بھی رکھیں، امریکہ سے تجارت بھی کریں اور ساتھ بھی نہ دیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، یہ ہو سکتا ہے؟ سر میں دیکھیں یہ آپ دو باتیں کر رہے ہیں. اگر ہم دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں، میں دے رہا ہوں، اگر ہمارا کوئی ادارہ یا ہم جو ہے دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں تو ہمیں ہاتھ پیچھا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے خلاف کیس بن رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ کسی طریقے سے کسی بھی دہشت گرد کی ہم حمایت کریں، اس کا ساتھ دیں، اس کی کسی طرح بھی جو ہے مدد کریں. کون کر رہا ہے یہ حمایت؟ ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو. کون کر رہا ہے یہ حمایت سر؟ کون کر رہا ہے یہ کیس کیوں بن رہا ہے ہمارے خلاف؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ہمارے خلاف کیس بنا رہا ہے تو اندرونی طور پر ہم ذاتی طور پر اور ہمارے سارے ادارے اس بات کا اس تاثر کو جو ہے یہ ختم کرانے کی کوشش کریں
کہ نہ تو ہم دہشت گردی کر رہے ہیں، نہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور نہ ہم پاکستان جو ہے مزید برداشت کر سکتا ہے اتنا بڑی تباہی کے بعد جہاں کی 35-36 ہزار آدمی مارے گئے، جہاں تقریباً 3,000 سے زیادہ جو ہے ہمارے افواج کے اور سیکیورٹی ایجنسی کے لوگ جو ہے مارے گئے، جہاں ہمارا پورا سوشل سٹرکچر جو ہے تباہ ہو چکا ہے۔ سر یہ کیسے ہوگا؟ کیسے کریں ایسے کہ یہ تاثر نہ ملے دنیا کو؟ امریکہ کو خیر بات بھی کہتے ہیں اور یہ بھی تاثر نہ ملے، کس طرح ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم مل بیٹھ کر اپنی پالیسی بنائیں، ہم امریکہ کی پالیسی کیا ہوگی؟ خیر آباد کہیں۔ وہ پالیسی کیا ہوگی؟ سر وہ پالیسی امن کی پالیسی ہے۔ وہ پالیسی یہ ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں، بشمول انڈیا، بشمول ایران، بشمول افغانستان، ہم جس طریقے سے چائنا کے ساتھ دوستی کرتے ہیں باقی ملکوں کے ساتھ بھی کریں۔ یہ کہنے سر وہ کارزائی یہ کہے گا نا کہ آپ نے حقانی گروپ کو آپ ختم کریں، وہ کہے گا نا اگر اچھے تعلقات چاہیے افغانستان سے تو کارزائی کہے گا حقانی گروپ کو ختم کریں، وہ ہم ابھی کرنا نہیں چاہتے، تو کیسے ہوگا یہ سب؟ وہ تو باتیں کرتے رہیں گے، لیکن کارزائی صاحب تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ جو بگر پختون ہیں ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، وہ تو ایک پپٹ جو ہے حکمران ہیں، اور باقی پختونوں کو کیا طالبان ریپریزنٹ کرتی ہے؟ اس پالیسی کو جو ہے ریپریزنٹ کر رہے ہیں، تو باقی پختونوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پر ایک آزاد امن کا ماحول ہو تو ہو سکتا ہے کہ کارزائی صاحب کی پالیسیاں، اور ہو سکتا ہے کہ پھر کارزائی صاحب ان کی ریپریزنٹیشن کریں، اور ایک آزاد ماحول کے اندر جو ان کا ریپریزنٹیٹیو ہوگا ان کی بات کرے گا، وہ امریکہ کی بات نہیں کرے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر جو حقانی گروپ وہاں پہ ہے وہ سب سے پہلے ان کو ختم کریں، اور پھر جو ہے پاکستان کے اوپر جو ہے انگلی اٹھائیں۔ بہرحال یہ سارے گمبھیر مسئلے ہیں جنہیں ہمیں اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ نپٹنا پڑے گا۔ اگر ہم ان کو اسٹیٹس کو کی صورت کے اندر ہم نہیں رہ سکتے۔ صحیح۔ اعظم خان سواتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ آپ دیکھ رہے تھے 360۔ آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے اس شو کے اوپر کامنٹ کر سکتے ہیں، اگر کرٹیک کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، facebook.com/agenda360۔ تھینک یو ویری مچ فار